ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنے تئیں کامیاب ہو جاتے ہیں، دولت زیادہ مل گئی، ثروت زیادہ میسر آ گئی، کئی بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے موجود ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی کامیاب اور آسودہ زندگی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جائیداد کافی بن گئی ہے اور ایک لمبی چوڑی پراپرٹی کا میں مالک ہوں تو ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے بعض لوگ کچھ فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ جانتے ہیں، اتنی ساری شہرت ہے، اتنے سارے اشتہار نکلتے ہیں، اتنے سارے پوسٹر چھپتے ہیں تو ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے کامیابی کا تصور وضع کر لیا ہے، حالانکہ کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کامیاب کہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان کامیاب کہے۔ بڑے ٹھنڈے دل سے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ رب جس نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمارے لیے رزق کا بندوبست فرمایا، صبح و شام ہمارا محافظ ہے، وہ کامیابی کے لیے کیا اصول ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب علیہ السلام آپ کے زمانے کی قسم ہو، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ بڑے بڑے دعوے کامیابی کے کرنے والے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ یا اللہ سارے ہی؟ فرمایا نہیں، جن میں 4 چیزیں پائی جائیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر نیک اعمال کر کے چپ نہیں کر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بس کافی ہے، یہاں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جو حق بات تھی اس کا انہوں نے ابلاغ کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا، ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیحت کی، گروہ پرست نہیں بنے، پارٹی پرست نہیں بنے، قبیلہ پرست نہیں بنے، حق پرست بنے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی، باطل نظر آیا تو مذمت کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، سچی بات کی، حق کا ساتھ دیا۔ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں، جب آپ تیز دوڑتے ہیں تو ہوا بھی سامنے سے تیز پڑتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی، ایمان، اعمال صالحہ، احقاق حق، اعلاء کلمت الحق، اور پھر اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر۔ 4 چیزیں زندگی میں اختیار کریں۔ سب سے پہلے تو جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے ہے۔ ہم نے کسی سیاست کر کے، کوئی تدبیر کر کے، کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا۔ یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا۔ ہم نے دنیا داروں پر، سیٹھوں پر، نوابوں پر، لوگوں کی جیبوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے، انسان کچی پکی باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر کو ماننے والے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، مضبوط ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے اتنی دیر تک بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ اس سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، مالدار، سیاستدان، وڈیرے، طاقتور، سارے مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں
तो रब की मशीयत ना हो तो बिगाड़ सकते। और हुजूर फरमाने लगे, नौजवानों ये कच्ची कच्ची बातें करनी छोड़ दो। सवेरे कुछ कहना, शाम कुछ कहना, दोपहर प्रोग्राम बदल देना, पता नहीं होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कुछ बन सकता है कि नहीं, ये कमज़ोर लोग यूँ करते हैं। इकबाल कहने लगे, सुन ए तहजीब हाज़िर के गिरफ्तार, ये ग़ुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। ग़ुलाम नौकर की कोई ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन जो बेयकीन लोग होते हैं ना, कच्चे पक्के यकीन वाले, वो ग़ुलामों से भी बुरे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और मेरे करीम फरमाने लगे, सारे मिल के भी तेरा कुछ संवारना चाहें तो संवार नहीं सकते जब तक रब के फजल का तकाजा ना हो। ईमान की मजबूती, यकीन कामिल, इस हुस्न को अपनी ज़िंदगी में पैदा करें। जब मुसल्ले पे बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआएं अल्लाह से मांगेंगे, उसके नेक और पारसा बंदों का तरीका यही है। जब हुजूर सैयद आलम का वसीला दे के, अहलुल्लाह की सोहबत से फैज़ पा के, हम जब अपने रब पर भरोसा करेंगे। देखिए ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को, हमारे यहाँ ना कच्चा करने वाले मिजाज ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा। 4 एंकर टीवी पे बैठते हैं, वो सिर्फ हमें डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। 4 मुख्तलिफ राय, चाहे मुख्तलिफ लोग देते हैं। सवेरे बंदा फैसला करता है कि पता नहीं कौन ठीक है, पता नहीं कौन सही कह रहा है। डिवाइड, तकसीम, हमारे जहनों को पूरी तरह बांट दिया गया। लोग जाते थे किसी को अल्लाह वाला समझ के, दरवेश समझ के कि चलो ये रब रब बताएगा, और अहलुल्लाह की निस्बत बड़ी चीज़ है, अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज़ है, और खुदा दे ये दौलत तो बड़ी चीज़ है। अल्लाह का बंदा तो बंदे को मजबूत करता है ना। लेकिन आप चले गए, बाबा जी मेरा काम नहीं चलता, तो बाबा कहता है तुझे तो काला जादू हो गया। वो खुदा के बंदे मुसलमान है, मोमिन है। अगर किसी वक्त को बद नजरी हो भी गई तो नबी पाक ने बताई नहीं सूरत बकरा। हम कमजोर पड़ जाएं, और जी तेनों किसी ने कुछ किया है, अब कोई तो दुश्मन होता ही है ना, सारी रात बंदा अपने शरीका बरादरी पे शक करके गुजार देता है। ये कमजोर बातें हैं। ताकतवर बने, मजबूत बने। जितनी जंगें मुसलमानों ने जीती, बदर से लेकर करबला तक, इनका पस मंजर आप कभी देखें। 313 मुसलमान, मुकाबले में 1000 से ज्यादा का लश्कर। नहीं, आपकी ज्यादा तवज्जो नहीं है मेरी बात पर। 313 बंदे, उनके पास भी तलवारें कोई नहीं, 6 सिर हैं, 8 तलवारें, 2 घड़े। कभी सोचा करें, 6 सिरों से भी लड़ा जा सकता है, 8 तलवारों से भी जंग होती, और मुकाबले में 1000 बंदा। एक एक बंदे के पास 3-3 किस्म का असला, नेजा भी है, तलवार भी है, तीर भी है। यहाँ रात को रोटी खाई है लोगों ने, तो किसी को मिली, किसी को नहीं मिली। और वहां अबू जाल ऊंट लाया है, ज़िबा करते हैं, भूनते हैं, खाते हैं। लेकिन ये 313 जब मैदान में निकले ना, जब ये मैदान में निकले तो हुआ क्या था भला? अल्लाह कहता है, वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। मोमिनो, तुम कमजोर थे, लेकिन फिर रब ने तुम्हारी मदद फरमाई। इस मदद की जरूरत है, इस मदद की। पहले तो हमने ये देखना है कि जो काम हम जिंदगी में कर रहे हैं वो इस तरह का है कि उसमें अल्लाह की मदद आएगी। फ्रॉड में, धोखे में, चोरी में, इसमें अल्लाह की मदद नहीं आती। पहले ये देखें कि वो काम ऐसा है कि मदद इलाही आएगी, और फिर जहन बनाएं कि हमने ईमान को मजबूत करना है। रात को अबू जाल ने जासूस भेजा कि पता करके आओ कितने लोग हैं। तो वापस आके वो कहने लगा 312 हैं या 313, उनमें भी बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कमज़ोर से लोग हैं। तो अबू जाल कहने लगा फिर लड़ाई क्या करनी है, इनको ना ऊँटों की पुश्तों पे बांध के सुबह मक्के ले जाएंगे, वहाँ जाकर देखेंगे इनके साथ क्या करना है। तो जासूस कहने लगा सरदार पूरी बात तो सुन ले, तूने जल्दी की है फैसला करने में, पूरी बात तो सुन ले। उसने कहा पूरी बात क्या है? कहने लगा हैं 313, पर मैं सारी रात घूमता रहा हूं, हर बंदा शहादत की दुआ मांग रहा था। उनका वापस जाने का इरादा कोई नहीं, वो तैयारी करके आए हैं, उनका इरादा है कि मरेंगे, उनका इरादा है जान देंगे,
ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں. جے تو چڑھے آتے دار بھی نہیں تے جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں تے بھائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. جب آپ کا یقین مضبوط ہو, کچی پکی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں, مرید ہو کے بھی مرید نہیں, شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں, کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں, بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں, مسلمان ہو کے بھی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ, او ایمان والو ایمان لے آؤ. اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی. ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے, امانت دار نہیں بنتے, ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے. ویسے ہم ایماندار ہیں لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو, اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں. میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں, وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا بڑا مہنگا تھا تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا ڈبے سے نکل کے, بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا. تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے کس کا جوتا ہے کس کا, پورا ڈھونڈا اس نے. تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا, پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. یہ دیانتداری ہے. یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار ہیں, ایسا نہیں ہوتا. خدا کے بندو, ایمان کے تقاضے, جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا تو گھر میں دولت آئے گی, سکون نہیں آئے گا, قرار نہیں آئے گا, شور نہیں ختم ہوگا. روٹی بھی ملے گی, اے سی والا کمرہ بھی ملے گا, پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا جائے, آتی نہیں. ایک تو ایماندار, پھر وعاملوا الصالحات, زندگی صالحین والی, نیک لوگوں والی. نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا. نماز تو ایک جز ہے نیکی کا. وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے. جی کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے. تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, کڑوا بولنا ہی نہیں. آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں, بڑے مہنگے میں, آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا. آپ جتنا مرضی تلخ ہو وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے کی. صرف میٹھا بولنا اخلاق, میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے, پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے. صحیح بات کرنا, بددیانتی سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, کذب سے بچنا, وعدہ خلافی سے بچنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے, میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا, حسن ہی نہیں, خوبصورتی نہیں, لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں, پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں. اجازت ہو گئی آپ کو. ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے, فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں. اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی. ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں, حقیقت پسند نہیں ہوتے. کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے, اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے. حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے, تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں. فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہوں. فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر, دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے, اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ, میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا, لیکن
میں نفرت نہیں کرتا اس شخص سے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے. ہمیں نا بڑے اعتدال سے، میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا، پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی. میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو. تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو ویلے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے. تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے چنگے تگڑے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے اور چٹیا بھی بنائی ہوئی. ایسے چنگا نہیں کام. حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے. یہ ٹھیک نہیں. رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی اولیا اختیار کریں. جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں. تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیا شٹیا رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا، بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے. تو بظاہر اولیا بالکل اور تھا، اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی. تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا، پر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکالی. اور جب اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا. تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے صرف تو ہی ہے رب کا قرآن پڑھ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ہر وقت. اور درجنوں بیسیوں لوگ. اعمال صالحہ. آج صبح دن چڑھا تھا، اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا، تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا. میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے. حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگوں کی مدد بھی کریں، کسی غریب سے پیار بھی کریں، کسی کو اچھا پیغام بھی دیں، جو خیر ہو سکے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جہاں تک کسی کا بھلا اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا. تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے. لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے. بازاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھنچواتے ہو، کبھی ریڑھی والے کے ساتھ بھی کھنچوایا کرو. ہو سکتا ہے بازاروں کرپشن کے پیسوں کی ہو، تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچانی چاہیے، محنت والے کے ساتھ کھنچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے. میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں، اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے. اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا، تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے، جا گنڈوا کے لا. یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے، یہ 15-20 سال پرانی بات، لمبی چوڑی نہیں. وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے، تو 5 دے دیتے، کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا. ہاں یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد رکھیں. کروں مدح اہل دول رضا. پڑے نا اس بلا میں میری بلا. ہمارے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، بڑی مسئلے. پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے. مجھے کہنے لگے وہ پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کیا تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لیں. میں کہ تو سانو کی سمجھنا ہے؟ تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جڑی اسی روز کھانے. حد ہو گئی ہے، وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا. تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو. سانو تک تزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں. ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال. میں کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ میرا دین پارا نہ نہیں اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. کبھی بھی کشکول طلب نہ پھیلائیں، اپنی زندگی خودداری سے جئیں. میں نہیں 2 روپے لینے جی، میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے نے. آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی. بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بے ادبی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا. میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے. لیکن وہ موچی جوتی گانٹھنے والا
अपनी दुकान पे बैठा है। तो मैं क्या चाचा जी ज़रा उठ दो, थोड़े नाल तस्वीर खिंचानी। कहने लगे क्यों जी? मैंने तो काम पे बैठा मुंह भी नहीं धोया। तो मैंने कहा वो इसलिए कि आपकी जो खुददारी और इज्जत नफ्स है ये बताती है कि हमें ना देख कर इकराम करना चाहिए। नेक आमाल। हजरत इमाम हुसैन गुजर रहे थे, दरवेश लोग। वैसे कभी मजदूर को रोटी खाता देखा करें, आपको मजा आएगा। जो सवेरे पौने में बांध के लाते हैं ना अचार के साथ रोटियां, जो रोज गोश्त खाते हैं वो तो नखरे बड़े करते हैं, कहते ऐसा शह बांध दे तो ये नहीं खानी। तो वो जब बांध के लाते हैं ना रोटियां सवेरे, तो वो दोपहर तक पौने को भी लग जाता है अचार। लेकिन वो जब उठ के मोहब्बत से हाथ धोते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, अपने हाथों से पानी भरते हैं, और शायद तलफ़ुज़ ठीक ना भी हो लेकिन दर्द से पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर जिस मज़े से खा के वो शुक्र अदा करते हैं ना। मुझे अपने वालिद साहब की वो बात बड़ी याद आती है। मैं एक दफ़ा पूछा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है खाने च? ते फरमान लगे पुत्र जे लगी हुए ना भुख फिर ते सारा कुछ ही पसंद है, जे भुख न लगी हुए फिर नखरे ही नहीं, जिन्ने मर्जी करा लो। भूख से खाते हैं, मेहनत करें। तो आप गरीबों का कम से कम ये जो उनके अंदर एहसास कमजोरी है यही दूर कर दें। मालिक का कुछ भी नहीं बिगड़ना, लेकिन फैक्ट्री के मुलाजमीन के बीच बैठ के 2 दिन रोटी खा के तो देखें, और नहीं कुछ होता। कभी कभी मजदूरों के बीच बैठ के लंगर खा के देखें, कुछ भी नहीं होता। चले मेरे से कौन सा किसी ने नाराज होना है? किसी एक महफिल पे पीरों की और अवाम की रोटी एक जैसी पका ले, खा लेंगे सारे, कुछ नहीं होता। पका ले एक जैसी, सारे कहते हैं लंगर शरीफ है, लंगर शरीफ। कौन सा? वो जो शापर में चावल है, वो जो ऊपर से फेंके गए, भाई ये लंगर शरीफ है। तो पीर साहब के अलग से नहीं गुजरता ये लंगर शरीफ है ना, बरकत वाला, इमाम हुसैन के नाम का है, गौस पाक के नाम का है, तो नात खां को नहीं गुजरता। उसके लिए अलहदा से मुर्ग मुसल्लम तैयार किए। और चलो बाकी जगहों पे ना सही, मिलाद की महफिल में गरीबों के लिए खाना पका लो, अमीर गरीब का एक जैसा पका लो। जिस गरीब के घर में सारा साल जिस गरीब के घर में चावलों में ज्यादा गोश्त नहीं पकता, हो सकता है तुमने मिलाद पे पकाया हो और वो चारों बच्चे लेके आ जाए, और जब वो बिठाए अपने बच्चों को वहां दस्तरखान पे बिठा के रोटी मिल रही है मिलाद पे, तो हो सकता है पुत्र पूछ ले कि अब्बा जी आज की गल है, बड़ा गोश्त पे लब्ध है। तो मेरा गुमान कहता है कि गरीब बाप रो ही पड़ेगा, कहेगा पुत्र तू राज राज के खा, आज मदीने वाले नबी का मिलाद है, आज राज के खा। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन गुजर रहे थे, ये हैं साले लोग, ये लाजपाल हैं। इमाम साहब गुजर रहे थे तो गरीब सड़क किनारे बैठ के खाना खा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी अभी घर से रोटी खा के आए। गुरबा सड़क किनारे रोटी खा रहे, तो कहा हुजूर आए खाएं, कुर्बान जाओ। ज़हरा पाक के लाल ने 1 मिनट नहीं लगाया, घोड़े से उतरे, जुब्बा समेटा, गरीबों के साथ जमीन पे बैठ गए। जिस प्लेट में वो गरीब, वो फकीर, वो सादा, वो गरीब लोग रोटी खा रहे थे ना, उसी प्लेट में इमाम हुसैन ने जब लंगर खाना शुरू किया तो वो लोग कभी रोटी खाते कभी रो देते, कभी इमाम को देखते। कुछ लंगर खा के उनसे मोहब्बत करके इमाम उठे तो कहने लगे हुजूर आपने बड़ा थोड़ा खाया है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे कसम बखुदा मैं तो खा के आया था, कभी खाना खा के फौरन दोबारा नहीं खाया, बैठ इसलिए गया था कि तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो जाए, तुम्हें राहत नसीब हो जाए, ताकि तुम्हारे दिल में वामिलुस सालिहात। हम बाज़ौक़ात ना गरीबों को ताउन तो कर देते, इज्जत नहीं देते। इज्तिमाई शादियां, लाइनों में दूल्हे बैठ जाओ और दूल्हे से ज्यादा उस बंदे का इंटरव्यू किया जा रहा होता है जो शादियां करा रहा होता है। सही बताना, तेरी मेरी बेटी को इस तरह बैठना पड़े लाइनों में, और फिर उनका जहेज जो पता नहीं 80,000 का है कि 90 का है, फोटो खींच के दिखाया जाए। सही बताना। तो भाई तूने करानी, मेरे अस्सा फरमाया करते थे किसी की बेटी के शादी में ताउन करो तो फिर उस शादी में खुद ना जाना। उसका बाप तो नजरें नहीं उठाएगा कि मौसम आया है। नेकी तो होती वो है जो पीछे रह के की जाए। हमने क्या स्टाइल इख्तियार किया। तो एक
تو ایمان پختہ ہو، نیک اعمال ہو۔ تیسری بات یہ کہ وتواصوا بالحق، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی بولی بولے، حق بات کہیں۔ وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ہمیشہ نہیں کریں گے۔ آپ سچی بات کہیں، سچی۔ ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تہاڈا منڈا اتنے لڑ پیا ہے، جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا، انصاف کرنا چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہو، کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہو، سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ مظلوم کے ساتھی بنے، مظلوم کے۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص تھا، تو مکے آیا، 2-3 اونٹ بیچے اس نے، تو ابو جال نے خرید لیے۔ بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے۔ حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، وہ لمبے چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی۔ لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے۔ اب طاقتیں تو نہیں تھیں، ظاہری طاقتیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے۔ اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی نہ ہور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، ہو جائے۔ جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جائے، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے۔ یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے۔ ابو جال دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی۔ او آپ کھڑے تو ہونا، کھڑے تو ہونا۔ حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دیر پانی باندھ رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ ہم لوگ نا، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا، میری اپنی ایک طبیعت ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے، اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے، تو میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دیاں گے کہ ان کسی بے ایمان نو دے دئیے؟ آپ نے خود ہی کہا نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ؟
कितने लोग गए वहां। ये तो सारे काम छोड़ देने चाहिए थे जो कुछ हो रहा है, इनको तो वहां जाके बैठ जाना चाहिए। वो उसूल कहां गया जनाब उमर का कि अगर फुरात के किनारे कुत्ता मर गया प्यासा तो रब फरमाएगा हुकूमत तेरी थी, कुत्ते को पानी मिला क्यों नहीं? क्यों उसके लिए बंदोबस्त नहीं किया गया? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और अब तो पूरे मुल्क में सभी जमातों की हुकूमत है, किसी की कहीं है किसी की कहीं है, लेकिन सारे काम करने को तैयार खुदा रा समझे। और वो नहीं करते तो हम भी कुछ समझ लें। थोड़े से ना ईरान नरान कगान के चक्कर कम करो। चलो एक साल ना जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी महंगी होटलों की रोटियां कम करो, थोड़ा सा असासा सैलाब ज़दगान को भिजवा दो, एक साल छुट्टी कर लो। चलो नाराज हो गए आपने तब से शुरू कर दिए ना, नाराज ना होना मुझसे, मैंने तो अभी चले जाना है। तो वो भी जाओगे तो फिर भी खैर है। हाँ कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। सुनो क्या कह रहा हूँ, देखो ना तफरीक पैदा होती है। अल्लाह भी तो पूछेगा ना। आप ज़रूर जाएं, हर साल जाएं, नारान जाएं, चाहे कगान जाएं, चाहे मरी जाएं, चाहे, लेकिन अगर एक दफ़ा ना जाएं, एक दफ़ा। मैंने गरीब घर में आंख खोली है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे लिए बड़ी सौगात होती थी आलू छोले खाना या तले वाला नान खाना, इससे ज़्यादा नहीं, हैसियत नहीं थी। अब्बा जी मैं अभी 8वीं में 9वीं में था तो इंतकाल कर गए। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चीज़ लेके फाड़ के फेंक देते हैं, हमारे वाली नहीं। और कुछ मैंने अपने जैसे ऐसे भी देखे जिनके पास फीस के पैसे नहीं थे। कुछ कोर्स वो इसलिए नहीं कर सके कि वो पीछे था नहीं उनको सपोर्ट करने वाला। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मैं वहाँ भी निज़ाम देखता था। मैंने बाकायदा कॉलेज में अपनी आंखों से वो लोग देखे हैं जो अपनी पैंट सिलवा के और उसको रफू करा के आया करते थे, हैसियत नहीं होती। लेकिन उसके बिल को देखे ना, एक तरफ कितने लोग झोंपड़ियों में बसते हैं। कभी किसी ने तूफानों में जाके पूछा है तुम कहाँ होते हो तूफान के टाइम? झोंपड़ियों में हर एक सख्ती छोटे होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। मैं एक दफ़ा चला गया, वो हमारे करीब उन्होंने झोंपड़ियाँ लगाई थी, तो चंद बोतलें लेके मैं चला गया तो वो उनकी आंखों में नफरत, कहने लगे पीर साहब कैमरे नहीं आते ना, हमारे पास तो लोग सिर्फ कैमरे लेके आते। और कोई उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं लगा उनकी बात का, इसलिए कि तंग आमद बजंग आमद। जब इंसान तंग आता है फिर वो नफरतें शुरू कर देता है। मेरे अजीज थोड़ा सा गरीब पर भी हक का साथ दे, कहीं खड़ा होना सीखे, कहीं सच बोलना सीखे। और आखिरी बात वतवासो बिस्सब्र, जिंदगी सब्र से गुजरती है, जिंदगी सब्र से गुजरती है। कुरान पाक में 90 के करीब सब्र का जिक्र है और हदीसें टटोलोगे तो 500 के लगभग हुजूर ने सब्र का हुक्म दिया। थोड़ा हौसला, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा सब्र। मैदान करबला में 2 चीजें लड़ रही थी, एक तरफ तलवारें थी, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ नेज़े थे, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ 22,000 का लश्कर तलवारों समेत, एक तरफ 70-72 लोग सब्र के साथ। लेकिन आप मुताला करके देख ले, तलवारें हार गई, सब्र जीत गया। न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन, जिसे जिंदा रखती है करबला। अजीज आप सुनेंगे मेरी बात, अल्लाह आपको खुश रखे। आप देखिए, आप हजारों लोग यहाँ तशरीफ फरमाए, अगर थोड़ा सा ना हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा हौसला करें, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कहूँगा, गर्मियों के रोजे हो ना तो बंदा दोपहर को बेसब्री दिखाने लगे ना तो रोजा फिर भी मगरिब के टाइम ही खुलता है। आप टेंशनों में घबरा जाएंगे ना, जितना ज्यादा टेंशन और बढ़ेगी। जिंदगी सब्र से गुजरती है, हौसले से। आपके अंदर जितना सब्र है, जितना तवक्कुल है, जितना हौसला है, आप उतने बड़े हो जाएंगे। सब्र करें जिंदगी में, हौसला करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले। देखें,
ہم نہ صبر نہیں کرتے. چلیں 2 منٹ کے لیے بھائی نے سخت لفظ کہہ ہی دیے تھے، پر بھائی تھا نا، اگر صبر کر لیتے تو رشتہ بچ جاتا. چچا سے غلطی ہو گئی تھی، اگر صبر کر لیتے تو ہو سکتا تھا رشتہ، لیکن ہم نے 2 منٹ صبر نہیں کیا، ساری زندگی کے لیے اپنوں سے تعلق توڑ دیا. صبر، اطمینان، تھوڑا ٹھہراؤ. کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی جائے تو کیا ہے ہم بھلا، کیا ہو گیا کسی نے کچھ کہہ لیا، کیا مطلب بت بنا لیا اپنا، اور خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تھوڑا صبر. امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے تو ایک شخص نے معاذ اللہ آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی. اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ نا لوگوں کو اپنے صبر میں غرق کر دیتے ہیں. کسی نے آپ کو سخت بات کی، آپ نے جواب میں 3 کی، اس نے 6 کر دی، پھر آپ کو 9 کرنی پڑے گی. پھر ایک ٹائم آئے گا بول بول کے پاگل ہو جائیں گے. لیکن جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں، میری طرف دیکھیں یار، بیٹھ جائیں. جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں، اس نے 3 کی، آپ چپ ہیں، اس نے 6 کی، آپ چپ ہیں. پھر پتہ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، تو بولتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے. وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں؟ تو اسے کو مجھے کسی درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، وہ کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا. وہ جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندے کو ہارنا بھی چاہیے. 2 میں سے ایک نے تو ہارنا. امام زین العابدین گزر رہے تھے، معاذ اللہ گالیاں دے رہا تھا. امام کے خادم کہتے ہیں پہلے امام تیز چلتے تھے، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، آہستہ ہو گئے. اب وہ وقتہ جا رہا ہے، امام صاحب چپ پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، چپ کر کے گزر رہے ہیں. ویسے بھی ہر بندے کی اوقات نہیں ہوتی کہ اسے جواب دیا جائے، ہر بندے کی حیثیت نہیں ہوتی کہ بندہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رب کہتا ہے جب جاہلوں سے ملو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. مومن کی شان ہے، بحث نہیں کرتے. امام صاحب نے قدم آہستہ آہستہ کر دیے. امام صاحب کا گھر آ گیا. امام صاحب ٹھہر گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہنسے، کہنے لگے بیلیا میرا گھر آ گیا، کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، رہ گئی ہو تو کر. وہ شخص کہتا ہے مجھ پہ تو بجلیاں گری، میں سکتے میں آ گیا. ان کے جواب نے مجھے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا. جب میں بالکل چپ کر گیا تو امام اندر گئے، ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کھلائے. اور جب میں باہر آئے تو میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے میرے دادا مولا علی نے وصیت کی تھی پتر جو دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، یہ تھوڑا تحفہ بھی لے جا. وہ شخص پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو کسی ظالم نے شرارت کی تھی، اس کام لگایا تھا، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے آپ واقعی خون رسول ہیں. اپنی زندگی میں حوصلہ. میرے دوستو نوجوانوں، اگر باپ کی جھڑکی بھی نہیں سننی تو سننی کس کی ہے؟ ہاں، ایک پروفیسر صاحب ہمارے دوست ہیں، عالم بھی ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی نا شاگردوں کے بیچ بھی کہہ دیتے اوے ادھر آ کاکا. تو میں نے ایک دن اماں سے شکایت کی کہ ابا گھر میں جوتے مار لے یہ لوگوں کے بیچ. تو اماں، میرے والد صاحب ذرا جلال والے تھے، اماں بھی ڈرتی تھی. پر ایک دن میں نے کہا اماں ضرور بات کرنی ہے، پچھلے کمرے میں سن رہا ہوں یا لیٹا ہوا ہوں، ضرور کہنا ہے. کہتے والد صاحب آئے، اماں نے کہا دیکھیں آپ کا بیٹا فرما بردار ہے، اب اس کے کچھ شاگرد ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں اوے ادھر آ، گھر میں جو مرضی کر لیا کرے. کہتے میں نے ابا جی کو روتے نہیں دیکھا کبھی. اس دن رو پڑے. کہنے لگے تیرا کی خیال ہے؟ مینو اس گل کی سمجھ نہیں، لیکن مینو نہ سونا بڑا لگتا ہے. میں کہنا انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. چلیں دعویٰ تو اماں کا ہی ہے صدقے باری جانے کا، پر ابا بھی کرتا ہے پیار، بڑا ہی کرتا ہے. دعویٰ اماں کا ہی ہے اور چلیں اسی کا زیادہ ہے، لیکن ابا بھی کرتا ہے. تھوڑا محسوس کرنے کی بات ہے. حوصلہ. ہم نہ اپنے رشتوں کو ہار گئے پر ہم نے حوصلہ نہیں کیا. صبر کریں. اور زندگی میں آتا ہے، میں نا سفر بڑا کرتا ہوں تو سکھر سے چڑھا موٹر وے پہ، تو میں نے ڈرائیور سے کہا لو اب راستہ آسان ہے، لاہور تک موٹر وے ہے. تو کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے.
कभी कोई स्पीड ब्रेकर आए, कोई रक्षा आए, कोई रेडी वाला बाबा कहे कि तेरू नज़र नहीं होता, तो बंदा जागता रहता है, कुछ तलखियाँ होती रहे, कुछ थोड़ा सा लोग ये तो मुश्किल रास्ता है, नींद आती है। तो जीना उसी बंदे को जीना आता है जिससे दुखों में जीना आए, तकलीफ़ों में जीना आए। मुसीबत तो आएगी। और एक हदीस सुन ले तो बात ख़त्म करूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह किसी बंदे का दर्जा बुलंद करना चाहता है, लेकिन उस बंदे के अमल इस तरह के नहीं होते, फिर अल्लाह उसे किसी तकलीफ़ में मुब्तला करता है, वो सब्र करता है, अल्लाह दर्जे बुलंद कर देता है। तो 4 बातें मैंने अर्ज़ की हैं। एक तो मजबूत यकीन, अमाल सालिहा, हक बात का साथ और सब्र के साथ वक्त, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलेगा जी प्रोग्राम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमादिनिल जूद वल करम। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।